علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، ہم نے گزشتہ اپنی ویڈیو میں اجراء صرف کا طریقہ عرض کیا تھا کہ صرف اجراء کس طرح کیا جائے۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ ہے نحوی اجراء کرنے کا طریقہ، کہ علم النحو ہم نے جو نحو پڑھی ہے، کوئی بھی کتاب پڑھی ہے نحو کی، تو اس کا اجراء کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے اجراء پر آج کی ہماری ویڈیو ہے۔ نحوی اجراء کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، پہلے یہ دیکھنا ہے آپ نے، کوئی کلمہ ہے، مثال طور زید ہے، یا کوئی کلمہ لے لیں، اس کو دیکھیں کہ کلمہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ اب اسم، فعل یا حرف میں سے جب کوئی متعین کر لیا آپ نے، تو اس کے بعد آپ دوسرے نمبر پر یہ دیکھیں کہ اگر اسم ہے تو واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ نمبر 3 یہ دیکھیں کہ اگر جمع ہے تو پھر جمع کی کون سی قسم ہے۔ اچھا، آپ جب یہ بھی دیکھ لیا، اب مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اگر مؤنث ہے تو مؤنث کی کون سی قسم ہے۔ ظاہر بات ہے، اب ہمیں مذکر مؤنث تب پتہ چلے گا نا جب ہم دیکھیں گے کہ مؤنث کی علامت پائی جا رہی ہے نہیں۔ اس کے لیے ہمیں علامات تانیث یاد ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ علامات تانیث کتنی ہیں۔ ٹھیک ہے، مذکر ہے تو مذکر کو متعین کریں گے، مؤنث ہے تو پھر مؤنث کو متعین کریں گے۔ اگر مؤنث ہے تو پھر مؤنث کی کون سی قسم ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے یہ بھی متعین کر لیا کہ مؤنث ہے، مؤنث کی کون سی قسم ہے، پھر دیکھنا ہے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ اگر معرفہ ہے تو پھر معرفہ کی اقسام میں سے یہ کلمہ کون سی قسم ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے معرفہ کی کتنی اقسام پڑھی ہیں۔ معرفہ کی آپ نے 7 اقسام کم و بیش پڑھی ہوں گی، ان میں سے آپ دیکھیں کہ یہ کون سی قسم بن رہی ہے۔ جب آپ نے ان اقسام میں سے ایک قسم متعین کر لی تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے۔ اگر مبنی ہے تو پھر مبنی کی کون سی قسم ہے۔ ظاہر بات ہے، آپ نے مبنی کی اقسام بھی پڑھی ہیں، مبنی کی کتنی قسمیں ہیں، یہ آپ کو اس صورت میں ہوگا جب آپ کو یاد ہو۔ اچھا، اب مبنی ہے یا معرب ہے۔ اگر مبنی ہے تو مبنی کی کون سی قسم ہے۔ اگر معرب ہے تو پھر منصرف ہے یا غیر منصرف ہے۔ اگر غیر منصرف ہے تو 2 اسباب اس میں سے کون سے ہیں۔ ظاہر بات ہے نا، غیر منصرف کے لیے تو منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 اسباب پائے جائیں، یا ایک ایسا اسباب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو۔ یہ تو 2 ہیں، صرف جمع اور الفین تانیث ہیں، کہ یہ 2 اسباب ایسے ہیں کہ اگر ایک بھی پایا جائے، نہیں ان 2 میں سے کوئی ایک پایا جائے تو یہ 2 کے قائم مقام ہیں ان میں سے ہر ایک، تو وہ بھی غیر منصرف کہلاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ غیر منصرف ہے تو کون سے اسباب پائے جا رہے ہیں۔ اگر معرب ہے تو وجوہ اعراب میں سے کون سی قسم بن رہی ہے۔ مرفوعات، منصوبات، مجرورات میں سے پھر یہ کیا ہے۔ اچھا، پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کلمہ عامل ہے یا معمول ہے۔ اگر عامل ہے تو عامل کی کون سی قسم ہے۔ اگر یہ کلمہ حرف ہے تو حروف عاملہ و غیر عاملہ میں سے کیا ہے۔ اور پھر اگر عاملہ میں سے ہے تو عمل کیا کر رہا ہے اور کون سی قسم سے اس کا تعلق ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ اور اگر غیر عاملہ میں سے ہے تو پھر حروف معانی کی کون سی قسم ہے۔ ظاہر بات ہے، یہ آپ کوئی لفظ متعین کریں گے، اس لفظ پر پھر ہم نے دیکھنا ہے، مفرد لفظ لیں، ٹھیک ہے، مرکب لیں، مفرد لیں، ٹھیک ہے، ان دونوں پر آپ یہ متعین کریں۔ جب آپ اس طرح الفاظوں کے اوپر یہ جو میں نے سوالات عرض کیے، کم و بیش 17 سوال، تو آپ ان 17 سوالات کے ذریعے ان کو اس لفظ پر فٹ کریں گے تو اس سے پھر آپ کی نہ صرف نحو مضبوط ہوگی بلکہ آپ ایک نحو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو عبارت پر بھی مہارت حاصل ہو جائے گی۔ امید ہے کہ ہم عبارت پر بھی ایک جو لیکچر ہے وہ اپلوڈ کریں گے، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے سب سے جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نحو بھی ازبر یاد ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم نے گزشتہ اجراء و صرف میں عرض کیا تھا کہ اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اجراء و صرف کے لیے ازبر ہونا صرف کا ضروری ہے، تو اسی طرح نحو کا بھی ازبر ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہمیں علم دین کا فہم عطا فرمائے۔